أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين. روحي وأرواح العالمين في مقدمه الفداء. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. آج کی یہ مجلس ترحیم ہے ایصال ثواب کے لیے سیدہ خدیجہ بی بی، سید سجاد حسین شاہ اور پھر جتنے بھی مرحومین ہیں، سید گلاب شاہ صاحب کے اور سارے مومنین مومنات مرحومین، اللہ پاک ان سب کے درجات کو بلند فرمائے، ان اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، عالم برزخ کے ہر قسم سختیوں سے نجات عطا فرمائے، جوار معصومین نصیب فرمائے۔ ظاہر کہ یہ ترحیم بھی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ ذکر بھی ہوتا ہے، اور ذکر بھی اہل بیت علیہ السلام کا۔ یہ خوبی اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے جو خاندان عصمت و طہارت کے ماننے والے ہیں، فالورز ہیں، ان کے لیے یہ قرار دی ہے کہ اپنے ساری ادائیں اور سارے سلیقے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ جوڑ دیا کرتے ہیں۔ اور یہی چیز ہے کہ جتنا بھی ثواب ہوتا ہے جب ان کا توسل ہوتا ہے، اہل بیت علیہ السلام کا جب وسیلہ ہوا کرتا ہے، اس وسیلے کی برکات سے مرحومین کو جو ہدایہ پیش ہوتے ہیں وہ انسان کے وہم و گمان بھی نہیں آ سکتے ہیں، اور نہ ہی یہ دنیا ان ہدایہ کی کیفیت کو سمجھ سکتی ہے۔ اسی لیے یہ مہینہ بھی امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا ہے، کہ ماہ ولایت ہے، ماہ امامت ہے۔ امام زمان اجل اللہ تعالی فرج الشریف کے ساتھ اس کا سلسلہ جڑا ہوا ہے، اس وجہ سے کہ کائنات کی ہدایت کا جو انتظام ہے اہل بیت علیہ السلام کے ذمہ اللہ سبحانہ ان علینا للہدا، یہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، اور منزل ہدایت تک پہنچانا ہمارا کام ہے، ہادی بنانا ہمارا کام ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پہلے مخلوقات کو پیدا نہیں کیا، پہلے اپنے ہادی کو پیدا کیا۔ حضرت آدم پہلے ہیں، اولاد آدم بعد میں ہے۔ الخلیفۃ قبل الخلیقہ، اللہ نے پہلے اپنے خلیفہ کو بنایا، بعد میں ساری مخلوقات کو بنایا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ خلیفہ اللہ کا اور ہادی اور مہدی اللہ کا
جب تک یہ نظام قائم ہے اس وقت تک سب سے پہلا بھی وہی ہے اور سب سے آخر بھی وہی ہے. اور یہی چیز ہے کہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے ان خطبوں میں بھی ملتا ہے، بنا فتح اللہ و بنا ختم اللہ. ہم وہ ہیں کہ اس کائنات کی ابتدا بھی ہم سے ہوئی ہے، اور ہم وہ ہیں کہ جو اس کائنات کا اختتام ہوگا وہ بھی ہم سے ہوگا. اور امام سجاد علیہ السلام کی اس خطبے کو اگر دیکھیں تو اس میں خصوصیات کے طور پر بتایا کہ ہم اہل بیت کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جو خصوصیات عطا کی ہیں کہ سبتا یعنی پیغمبر اسلام کے دو فرزند امام حسن اور حسین بھی ہم سے ہیں. وَمِنَّا الْمَهْدِي، امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف بھی ہم سے ہوں گے. اور یہ ایسی امید اور ایک ایسا روشن باب اور ایک ایسا روشن مستقبل اسلام نے ہمیشہ یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ کہ جو راہ خدا میں آ کر کام کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، راہ خدا میں سٹرائیو اینڈ سٹرگل کرنے والے ہیں، انہیں نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے. یہ زمانے میں جتنے بھی مستکبرین آنے والے ہیں، یہ زمانے کے جتنے ظالمین آنے والے ہیں، انہیں اس بات سے خبردار کر دیا گیا ہے کہ تمہیں یہ دیکھنا ہوگا، یہ اس ظلم کا بدلہ تمہیں اس دنیا میں بھی دینا ہے، اس دنیا میں بھی دینا ہے. اور مظلومین کے دل کی ڈھارس بھی بتا دی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی نے کہہ دیا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزُّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ، تورات کے بعد ہم نے زبور میں بھی اس بات کو ذکر کر دیا ہے أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، کہ اس زمین کے وارث، اس زمین کی جو وراثت، اس زمین کی انہیریٹنس، اس زمین کی جو مالکیت ہے وہ ہمارے جو صالح بندے ہیں، اس زمین کے وارث وہ ہیں. زمین کی جو میراث ہے وہ صالح بندوں کے اللہ سبحانہ و تعالی حوالے کرنے جا رہا ہے. ایسا نہیں ہے. اسی وجہ سے مجموع البیان میں جو روایت ہے، امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ جو عباد ہیں وہ مہدی دوران ہمارے بیٹے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے انصار اور احباب ہوں گے. وہ ناصرین امام زمانہ ہوں گے کہ جو اس زمانے کی، اس زمین کی مالکیت کی وراثت کو حاصل کرنے والے ہیں. زمین کی میراث اور زمین کے جو وارث بننے والے ہیں وہ ہمارا بیٹا امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف اور ان کے انصار اور ان کے احباب اور ان کے ناصرین ہوا کریں گے کہ جو اس زمین کی وراثت کو لیں گے، اس زمین کی مالکیت کو لیں گے، اس زمین کے مالک قرار پائیں گے. اللہ نے اسی طرح نہیں کہ بغیر کسی سرپرستی کے چھوڑ دیا ہے. دنیا میں جتنے کام کرنے والے مجاہدین ہیں اس وقت جہاں جہاں پہ بھی مظلومین بسنے والے ہیں، سب کے دل کی ڈھارس بتا دی ہے کہ اس طرح نہیں ہے کہ ہم تمہیں یہ جو تمہاری نیک کرداری ہے، تمہارا شائستہ کردار ہے، تم جو کام کرتے ہو یہ کام اسی طرح یہ نہیں ہے کہ تمہیں قیامت میں اس کا اجر ملنے والا ہے، تمہیں اس کا ثواب قیامت کے دن ملے گا. کیا اس دنیا میں اس کا اجر؟ فرمایا نہیں. یہ مت سمجھو کہ اس نیک کرداری کو فقط آخرت کی بنیاد پہ رکھ دیا گیا ہے، بلکہ اس کا صلہ تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گا، تمہیں اس دنیا میں بھی ملے گا. ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، اس زمین کے وارث صالح بندے ہیں. یہ زمین اللہ سبحانہ و تعالی نے، یہ جو ڈکٹیٹر ہیں زمانے کے، یہ طاغوت ہیں زمانے کے، یہ جو تکفیری گروہ ہے اس وقت مختلف، یہ چاہتے کیا ہیں کہ ہم سب پہ قبضہ کر لیں گے، ہم آئیں گے اطباعت عالیہ کی طرف قبضہ کر لیں گے. نہیں، یہ ان کی بھول ہو چکی ہے. یہ جو ریالیس تیل کی جو گورنمنٹ کے پروردہ ہیں وہاں سے جو یہ حاصل کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ تمہارے پاس مال ہے، تمہارے پاس تیل ہے، تمہارے پاس ڈالر ہیں، تمہارے پاس، اس سے تم قبضہ کر لو گے. نہیں، اللہ کا وعدہ ہے یہ زمین اللہ کے صالح بندوں کی ہے. یہ زمین دنیا کے ڈکٹیٹرز کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے طاغوتوں کی نہیں ہے، یہ دنیا کے دشمنوں کی نہیں ہے، یہ دشمن انسانیت کی نہیں ہے. یہ اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں عراق کی صورتحال
اور ان مظلوموں کی صورتحال کہ جو اس وقت اس جو تکفیری گروہ کہ جو ایک قبضہ گروپ ہے، اسلام کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ دین اور تدین کے اوپر جو قبضہ کرنا چاہتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے اسی طرح چھوڑ دیا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا، یہ وعدہ تورات سے شروع ہوا، یہ وعدہ زبور میں ہے، یہ وعدہ قرآن عظیم میں ہے کہ ہم اپنی زمین کے وارث ہمیشہ اپنے نیک بندے قرار دیں گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے صالح بندوں کے لیے یہ زمین بنی ہے۔ ان الارض یرثھا عبادی الصالحون، دنیا کے ہر مظلوم کے لیے ڈھارس بن رہی ہے یہ آیت کہ تمہاری نیک کرداری، تمہاری یہ جہاد، تمہاری یہ سٹرائیو اینڈ سٹرگل ان دی وے آف اللہ سبحانہ وتعالی، مت سمجھو کہ یہ ہدر جانے والا ہے، مت سمجھو کہ یہ ضائع ہونے والا ہے۔ نہیں، ہم تمہیں وارث بنائیں گے، مہدی دوران کی سرپرستی میں تمہیں قرار دیں گے اور تم اچھے طریقے سے زندگی گزارو گے۔ ہوپ دے دی، ایک امید دے دی، ایک ڈھارس دے دی، ضمیروں کو بیدار کر دیا اس آیت نے۔ اسی لیے ہے اگر آپ دوسری جو آیات ہیں اس میں بھی اگر آپ دیکھیں تو فرمایا کہ ان الارض للہ، یہ زمین کی وارث کیا ہیں؟ اللہ، یہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے۔ اس سرزمین، اس زمین کی جتنی مالکیت ہے سب کی سب اللہ کی ہے، ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے، اور اس پر اللہ کیا کرے گا؟ اپنے وارث انہیں قرار دے گا جو نیک بندے ہیں۔ والعاقبۃ للمتقین، اور عاقبت اور انجام بخیر انہی کا ہے کہ جو متقین ہیں، جو صاحبان تقوی ہیں، ان کے لیے فرمایا۔ یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ جو انتہائی، جو نہائی اور سر انجام جو حکومت ہے، اس حکومت کا نام حکومت اسلام ہے، حکومت قرآن ہے، حکومت اللہ ہے، خلافت الہیہ ہے، جو امام الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی اس ولایت اور سرپرستی میں یہ حاکمیت آئے گی، یہ حکومت آئے گی، جہاں پہ ہر طرف سے ظلم اور جبر اور بربریت اور تشدد اور یہ ٹیرورزم اور یہ ایکسٹریمزم اور یہ ریڈیکلائزیشن، یہ سب کا سب ختم ہو جائے گا۔ اور اسی وجہ سے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں پتا ہے کہ اگر یہ دیکھو یہ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، ہاں ایک دن بھی باقی رہے، اللہ اس دن کو اتنا پھیلا دے گا، اتنا طولانی کر دے گا، جہاں تک کہ میری اطرت سے وہ فرد آئے گا جس کا نام بھی میرے نام پر ہوگا، جس کے شمائل بھی میرے شمائل پہ ہوں گے، جس کی خصائص بھی میرے خصائص پہ ہوں گے، جس کی خصوصیات بھی میری خصوصیات پر ہوں گی، اور اللہ اس دن کو اتنا پھیلا دے گا جب تک وہ مبعوث نہیں ہوگا، اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی، اور خدا اس زمین کو عدل اور عدالت سے اس طرح بھر دے گا کہ جس طرح وہ ظلم اور جور سے بھری ہوگی۔ یہ بتا دیا کہ میرا ہادی جو آئے گا، میرا بیٹا جو آئے گا، میرا نمائندہ جو آئے گا، میرا جانشین جو آئے گا، اس کا نام بھی میرے نام پہ، یعنی اس کے نام میں بھی یا کہا جائے کہ یعنی برائے نام بھی اختلاف نہیں ہوگا، جس وجہ سے اللہ نے اس نظام کی جو ابتدا کی اپنے ہادی سے کی ہے، اللہ اس نظام کا جو اختتام کرے گا اپنے مہدی پہ کرے گا۔ اسی لیے فرمایا گیا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں گمراہ ہو اور وہاں پہ اللہ کا ہادی نہ ہو؟ اس وجہ سے کہ اس کے لیے حجت بن جایا کرتی ہے، یا اللہ میں گمراہ ہوا، میرے لیے ہدایت کا نظام کہاں؟ اللہ فرمائے گا نہیں، میں نے پہلے ہادی بھیجا ہے، میں نے پہلے ہدایت کو بھیجا ہے، اس کے بعد بندوں کو بھیجا ہے۔ اگر دنیا میں کوئی ایک بھی گناہگار ہو، دوسرا وہاں پہ اللہ کا ہادی ہوگا، اللہ کا مہدی ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے یہ دنیا کا نظام، اس وجہ سے کہ یہ ساری کائنات اللہ سبحانہ وتعالی نے بنائی ہے، اور یہ بنائی ہے، اس تمام موجودات کا خالق اللہ ہے، لیکن تمام موجودات کی جو بقا ہے اللہ نے اپنے نمائندے کے ہاتھ پہ چھوڑ رکھی ہے۔ یہ نہیں ہے اگر اس کے نمائندے کو نہیں مانو گے، اگر اس کے خلیفہ کو نہیں مانو گے، اگر اس کے امام کو نہیں مانو گے،
انسان کی کوئی بھی عبادت قابل قبول نہیں ہے، اس وجہ سے کہ شیطان نے بھی یہی غلطی کی تھی اور شیطان کو بھی یہ بات بتا دی گئی تھی۔ شیطان نے کہا کہ میں نے 6000 سال نہج البلاغہ دیکھے، 6000 سال تک اس نے مسلسل عبادت کی، چپے چپے پہ اس نے سجدے کیے ہیں، راز و نیاز کیا ہے، دعائیں کی ہیں، سب چیز ہے، لیکن کیا ہے کہ جہاں پہ آ جاتی ہیں جب اللہ نے کہا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، تو کہا کہ فرشتوں نے اعتراض کیا، فرشتوں نے استفسار کیا، فرشتوں نے کہا یا اللہ ایسے کو بنائے گا جو تسفک الدماء، کہ جو زمین میں فساد مچائے گا، زمین میں خون ریزی کرے گا، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم آپ کی عبادت کے لیے ہیں، ہم آپ کی تسبیح کے لیے ہیں، ہم آپ کی گلوریفیکیشن کے لیے ہیں، ہم آپ کی ورشپ کے لیے ہیں۔ فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو ہمیں خبر ہے وہ تمہیں خبر نہیں ہے، لیکن عجز دیکھیں، خاکساری دیکھیں، تضرع دیکھیں، فوراً یہ معصوم اللہ کی یہ مخلوق ہے، نورانی فرشتے ہیں، انہوں نے کہا کہ یا اللہ ہم سے کیا ہے، جو ہم وہی کچھ جانتے ہیں جو آپ نے سکھایا ہے، ہمارے پاس اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں کچھ خبر نہیں، وہی کچھ خبر ہے کہ جو آپ نے بتائی ہے۔ فرمایا کیا اچھا پھر سارے کے سارے تم سجدہ کرو، سارے کے سارے، کوئی آرگومنٹ نہیں ہو رہا ہے، کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یعنی کیا ہے کہ نمائندہ خدا، خلیفہ پروردگار وہ ہوتا ہے کہ جو مسجود ملائکہ قرار پایا کرتا ہے۔ اللہ نے اسے خلق کیا، مسجود ملائکہ قرار دیا، اور لیکن کیا ہو گیا اس ابلیس کا، اس شیطان کا، اس کی آتش مزاجی کا، اسے بھی جب اللہ نے کہا کہ تم جاؤ میرے نمائندے کے سامنے تم بھی سجدہ کرو، کہا کہ نہیں انا خیر منہ، میں آدم سے افضل ہوں۔ بابا کس لیے تم افضل ہو؟ کیا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، یا اللہ تو نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور مجھے آگ سے پیدا کیا، آگ جہاں پہ بھی ہو بلندی کی طرف جاتی ہے، مٹی کو اوپر جتنے پھینکا جائے پھر بھی پستی کی طرف آتی ہے، انا خیر منہ۔ اسے نہیں پتا تھا کہ یہ کس نے، اس نے مٹیریل کو دیکھ کر بات کی ہے، اللہ کی نسبت کو دیکھ کے بات نہیں کی ہے۔ فرمایا فخرج، جاؤ نکل جاؤ میری بارگاہ سے، جاؤ نکل جاؤ اس بارگاہ سے، اس وجہ سے کہ جو خلافت کا منکر ہوتا ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے بھی نکالا جاتا ہے اور پیغمبر کی بارگاہ سے بھی نکالا جاتا ہے، اس وجہ سے کہ نہ اللہ برداشت کرتا ہے کہ اس کے خلیفے کی اہانت کی جائے، انکار کیا جائے، اور نہ پیغمبر برداشت کرتے ہیں کیونکہ خلیفے کا انکار کیا جائے۔ اللہ نے بھی نکالا، نبی نے بھی نکالا، اور یہ بات بتانے کے لیے ہے۔ شیطان نے کہا تھا میں تو بڑی عبادت، فرمایا کہ وہ عبادت کہ جو منہائے ولایت ہوا کرتی ہے، منہائے خلافت ہوا کرتی ہے، منہائے امامت ہوا کرتی ہے، مجھے اس عبادت سے کوئی غرض نہیں، مجھے وہ عبادت نہیں چاہیے۔ تو کہتا ہے کہ جتنی عبادت چاہے کرا لے، فرمایا نہیں، اس وجہ سے یہ بات بتا دی گئی ہے، اور پیغمبر اسلام نے بھی بارہا یہ بات بتا دی کہ اگر یا علی کوئی اتنی عبادت کرے کہ جتنی حضرت نوح نے اپنی قوم میں کی ہے، اللہ اس کی زندگی کو اتنا دراز کرے، اللہ اسے اتنا مال دے دے کہ وہ راہ خدا میں کوہ احد جتنا مال راہ خدا میں خرچ کر دے، اللہ اسے اتنی زندگی دے دے، اور زندگی میں 1000 حج پا پیادہ کرے، اگر وہ تیری ولایت کا دم نہیں بھرتا، اے علی اگر وہ تیری ولایت کو نہیں مانتا، جنت جانا کہاں، جنت کی خوشبو تک نہیں سن سکتا۔ سیم کانٹیکس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان کو بتایا، اور سیم کانٹیکس میں پیغمبر اسلام نے اس امت کو بتایا ہے، یعنی وہ اہمیت کو بتانے کے لیے کہ تمہاری کوئی عبادت بھی منہائے خلافت اور امامت ہے تو وہ قابل قبول نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی نے۔ اور یہ کیا ہے، اس بات کی طرف متوجہ کر دیا ہے کہ اس کائنات کا جتنا نظام ہے، اگر آپ دعائے حدیلہ میں پڑھتے ہیں کہ جس میں ارشاد فرمایا وَبِيُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَا وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، کہ آقا آپ کے وجود اقدس سے ہم رزق حاصل کرتے ہیں، ہمیں روزی ملا کرتی ہے، ہمیں حیات ملا کرتی ہے، ہمیں صحت ملا کرتی ہے، ہمیں تندرستی ملا کرتی ہے، ہمیں مال ملا کرتا ہے، ہمیں کمال ملا کرتا ہے، تیرے صدقے میں ہے۔ وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ،
اور آپ کے وجود اقدس سے یہ زمین قائم ہے، یہ آسمان قائم ہے۔ بنایا اللہ نے ہے زمین اور آسمان کو، بقا رکھی ہے اس زمین اور آسمان کی۔ کس کے لیے بنایا؟ لولاک لما خلقت الافلاک، کس کے لیے بنایا؟ اپنی حجت کے لیے، اپنی دلیل کے لیے، اپنے نبی کے لیے، اپنے ولی کے لیے، اپنے خلیفہ کے لیے، اپنے امام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس نظام کو قائم رکھا ہے۔ جس کے صدقے میں بنایا گیا ہے اسی کو کہتے ہیں ولی فیض، اسی کو کہتے ہیں واسطہ فیض، اسی کو کہتے ہیں ولی، اللہ کا کامل ولی، اس وجہ سے جس کے صدقے میں یہ سارا کائنات کا نظام چل رہا ہوا کرتا ہے۔ اس لیے یہ جو نظام ہے، تاکہ دنیا کو یہ بات خبر ہو جائے کہ یہ نظام اسی طرح نہیں، یہ اس نظام کا ایک وارث ہے، اس نظام کا ایک دل ہے، اس نظام کا ایک قلب ہے، کہ جس کے صدقے میں یہ ساری جتنی بھی تپاہ ہے، تپش ہے، اور یہ جتنا بھی سیر و سلوک ہے اسی کے صدقے میں ہو رہا ہے۔ تو اسی لیے اللہ کے جتنے بھی اس راہ خدا میں کام کرنے والے ہیں، جہاد کرنے والے ہیں، اسٹرائیو اینڈ اسٹرگل کرنے والے ہیں، نیک نیتی کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، صلاح کی طرف اور فلاح کی طرف جانے والے ہیں، ان کے دل کی ڈھارس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتا دی کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں حیران ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں دل سرد ہونے کی ضرورت نہیں، تمہیں دل جمی کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو دل جمی کے ساتھ تم کام کرو گے، اس وجہ سے کہ دل جمی کے ساتھ وہی کام کیا کرتا ہے کہ جو امید میں رہا کرتا ہے۔ نا امید کبھی بھی دل جمی کے ساتھ کام نہیں کرتا۔ نا امید ہمیشہ سستی دکھایا کرتا ہے، نا امید ہمیشہ ضعف دکھایا کرتا ہے، نا امید ہمیشہ ناتوانی دکھایا کرتا ہے۔ ہمیشہ کام میں نشاط انہی کو حاصل ہوا کرتی ہے جو ایک امید لگائے بیٹھے ہیں۔ امید کے ساتھ جتنی بھی زحمتیں انسان کرتا ہے، اگر اس کو امید کو نکال دیا جائے، ہوپ کو نکال دیا جائے، تو اس وقت انسان کبھی بھی کام کی طرف توجہ نہیں دے گا۔ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے، اسے یہ ہوپ نہ ہو کہ میں اچھے نمبروں کے ساتھ، اچھے طریقے کے ساتھ، علم کے ساتھ، فراست کے ساتھ اور اس کے نتیجے کو دیکھتے ہوئے کہ میں اس نتیجے تک، اس آبجیکٹو تک، اس ڈگری تک پہنچوں گا، اگر اسے کہا جائے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ہوپ لیس کر دیا جائے، وہ ہمیشہ اسٹوڈنٹ محنت نہیں کرتا ہے، ہارڈ ورک نہیں کرتا ہے، ہارڈ شپ نہیں کرتا ہے۔ ہمیشہ کیا ہے کہ وہ سستی کی طرف، لیزینس اور کاہلی کی طرف جاتا ہے۔ جسے یہ خبر ہو کہ میں محنت کروں گا اس کا مجھے ثمر ملے گا، میں محنت کروں گا اس کا مجھے پھل ملے گا، میں محنت کروں گا اس کا مجھے اجر ملے گا، میں محنت کروں گا اس کا مجھے ثواب ملے گا، وہ دل جمی کے ساتھ کام کرتا ہے، پورے فوکس کے ساتھ کام کرتا ہے، پوری کانسنٹریشن کے ساتھ کام کیا کرتا ہے۔ ہمیشہ کانسنٹریشن کو جو لوز کرنے والے ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں کہ جو نا امید ہوا کرتے ہیں، جنہیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی۔ ہاں جی ٹھیک ہے، اس طرح کی جو زندگی کہ جس میں کسی قسم کی ہوپ نہیں، کسی قسم کی امید نہیں، کسی قسم کی ڈھارس نہیں، کسی قسم کی آس نہیں، وہ ہمیشہ زندگی برباد زندگی ہوا کرتی ہے، کہ جس میں ہوپ نہیں ہوتی، جس میں آس نہیں ہوتی، جس میں امید نہیں ہوتی ہے۔ کوئی بھی اس وقت تک اگر یہ مالی کو یہ خبر ہو جائے کہ اس کا گلستان اسی طرح کوئی نہیں ہے، اس طرح نہ اس کے پھل نہ فروٹ کچھ بھی نہیں ہے، اسی طرح اگر اسے یہ امید ہی نہ ہو کہ وہ درخت کیوں لگائے گا؟ درخت لگاتا ہے کہ یہ پھلے گا، یہ پھولے گا، اس پہ پھل لگیں گے، پھر پھل لگتے ہیں، پھر وہ خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی یہ اولاد کے سلسلے میں بھی ہوپ ہوتی ہے والدین کو، بچہ ہے، جوان ہوگا، پڑھے گا، لکھے گا، ایک پورا کا پورا جو ہے اس کے نام کی ایک جو سلسلہ ہے اس کو آگے بڑھائے گا۔ ہر والدین اپنے بچے کی تربیت میں، تعلیم میں، اس کی ایجوکیشن میں، اس کی ٹریننگ میں سب کے سارے کیا کرتے ہیں؟ صرف کرتے ہیں، کیا ہے؟ امید کے ساتھ۔ اسی طرح جو لوگ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راستے میں کام کرنے والے ہیں، راہ خدا میں جتنے لوگ بھی فعالیت اور ایکٹیویٹیز کرنے والے ہیں، نیک کرداری کے ساتھ کلمت اللہ کو اطلاع کلمے پروردگار کے لیے کام کرنے والے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام کی سرفرازی اور سربلندی کے لیے کام کرنے والے ہیں، ان سب کے لیے نوید دے دی اور یہ بات بتا دی، خوشخبری دے دی
اور وہ خوشخبری یہ ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ ذِكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ مت سمجھو کہ تمہاری یہ کوششیں رائگاں جانے والی ہیں، تمہاری کوششیں رائگاں نہیں ہوں گی، تمہیں اللہ اجر دے گا، اس دنیا میں بھی اجر دے گا، اس دنیا میں۔ اس طرح کی آپ متعدد آیات روایات اب قرآن میں جو ہیں وہ دیکھیں گے کہ جس میں یہ بتا دیا ہے وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ یعنی ہمارا ارادہ ہے، یہ ارادہ اٹل ہے، نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض، کہ جنہیں زمین میں مستضعف کر دیا گیا ہے، جن کے حقوق کو چھین لیا گیا ہے، جن کے حقوق کو غصب کر لیا گیا ہے، ہم نے یہ ارادہ ہے، یہ ارادہ پکا ارادہ ہے، ایسا تکوینی ارادہ ہے کہ جس میں کسی قسم کا کوئی خلل ہے ہی نہیں ہے۔ کیا ہے؟ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ ہم زمین میں انہیں نظام امامت دیں گے، ہم اس زمین میں انہیں وارث قرار دیں گے۔ یعنی کیا ہے کہ یہ جو وراثت ہے زمین کی، یہ بھی اللہ والوں کے پاس ہے، یہ امامت جو ہے یہ بھی اللہ والوں کے پاس ہے، لہذا کسی پریشانی کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم جتنا کام کرو گے تمہارا کام ہدر نہیں جائے گا، تمہاری طاقتیں ضائع نہیں ہوں گی، تمہاری توانائیاں کو ختم نہیں کیا جائے گا، بلکہ تمہیں اللہ سبحانہ وتعالی اپنے لطف اور کرم سے دنیا میں بھی اقتدار دے گا، آخرت میں بھی اقتدار دے گا، دنیا میں بھی حکومت دے گا، آخرت میں بھی حکومت دے گا، دنیا میں بھی سلطنت دے گا، آخرت میں بھی سلطنت دے گا۔ لہٰذا یہ بات واضح کر دی گئی دنیا سب کے لیے، اور اسی لیے تو فرمایا گیا یہ آتے ہیں نا مشرکین، یہ تکفیری گروہ، یہ جو اس وقت آ کے چاہتے ہیں کہ پوری دنیا پہ ان کا قبضہ ہو جائے گا، یہ دہشت گرد اس وقت جو ہیں، یہ ٹیرورسٹ ہیں اس وقت، جو مسلمانوں بلکہ تمام عالم انسانیت کی پوری دنیا دہل رہی ہے اس وقت ان کی تکفیری گروہ، اور اس کے جتنے سپورٹر ہیں، اس کے جتنے معاونین ہیں، اور اس کی جتنی حمایت کرنے والے ہیں، سارے کے سارے یہ تکفیری گروہ ہے، سب کا سب۔ نہ فقط تکفیری گروہ کے جو فرنٹ لائن پہ آتے ہیں، حملہ کرتے ہیں، سوسائیڈل اٹیک کرتے ہیں، بلکہ ان کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کی جو نصرت کرنے والے ہیں، ان کی جو مدد کرنے والے ہیں، ان کے لیے جو پلان تیار کرنے والے ہیں، ان کی جو سپورٹ کرنے والے ہیں، فائنینشل سپورٹ ہو گئی ان کی کرنے والے ہیں، پلاننگ میں ان کی جو پروموٹ کرنے والے ہیں، سارے کے سارے تکفیری ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ انہیں کون ٹرین کر رہا ہے؟ معاویہ کیمپ کہاں پہ بنا ہوا ہے؟ دوسرے کیمپ یہ سارے کہاں پہ بنے ہوئے؟ ان کی جتنے بھی فائنینشل سپورٹ، ان کی ایڈ کرنے والے، ان کی اسسٹنٹ، یہ سارے کے سارے تکفیری گروہ میں برابر کے شریک ہیں، جو بھی ہیں حکومتیں اس میں شامل ہیں، جو بھی افراد ہیں اس میں شامل ہیں۔ یہ سارے کے سارے مت سمجھیں کہ یہ نظام اسی طرح ہی ہے، بلکہ نہیں، اللہ اپنے نمائندے کو بھیجے گا۔ یہ سارے کا سارا جتنا تکفیری سلسلہ ہے، یہ شیطانی سلسلہ ہے، یہ دنیا کا دجالی سلسلہ ہے، یہ سارے کا سارا ختم ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دی کہ تم چاہتے ہو کہ اللہ کے جو نور ہے اس کو تم چاہتے ہو، یریدون لیطفئوا نور اللہ، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں کے ذریعے ہم بجھا دیں، بِأَفْوَاهِهِمْ، اپنے دہن سے، اپنی پھونکوں سے، واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون، اللہ اس نور کو پھیلاتا ہی رہے گا، یہ نور رکنے والا نہیں ہے۔ مت سمجھے کہ ہاں جی اتنے ان کے پروفیشنلز کو مار دیا گیا، اتنے ان کے ڈاکٹرز کو مار دیا گیا، اتنے ان کے لائرز کو مار دیا گیا، اتنے ان کے جو بڑے اسکالرز ہیں انہیں مار دیا گیا، بڑے علماء کو مار دیا گیا، یہ ختم ہو جائے گا۔ نہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، واللہ متم نورہ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، اللہ اپنے نور کو پھیلاتا رہے گا، تمام کرتا رہے گا، اگرچہ یہ مشرکوں کے لیے ناگوار ہے، اگرچہ یہ تکفیریوں کے لیے ناگوار ہے، اگرچہ یہ انسان دشمنوں کے لیے ناگوار ہے، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ اس طرح ہو، لیکن اللہ یہ جتنے ہمارے شہداء کے ایک ایک خون کے قطرے میں آپ کو یہ کہوں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، یہ کہ شہداء کے خون کی برکات سے، شہداء کے خون کی ان رحمت سے، شہداء کے خون کے صدقے میں اللہ نے اس جو یہ نظام ہے نا، اور یہ جو فالورز ہیں
مکتب اہل بیت کے یہ پھل پھول رہے ہیں پوری دنیا میں. اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ سب سے زیادہ جو پروگریشن ہو رہی ہے، ترقی اور تعالی ہو رہی ہے، پیش رفت ہو رہی ہے. بعض ملکوں نے کہا کہ ہاں ہمارے سب سے زیادہ جو جوان ہیں یہ سارے کے سارے مکتب اہل بیت. کیا وجہ بنے؟ میں کہتا ہوں اس پہ سیمینار کرو، میں کہتا ہوں اس پہ کانفرنسز کرو، میں کہتا ہوں اس پہ ڈائیلاگ کرو، میں کہتا ہوں اس پہ تم انالیسز کرو. وجہ کیا بنی ہے اس کی؟ کیا وجہ بنی ہے؟ تم نے کتنوں نے تم نے چاہا کہ دیواروں میں چنوا دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، تم نے کہا زندانوں میں مروا دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، تم نے کہا ان کی قتل و غارت کر دیں گے تو یہ ختم ہو جائیں گے، تم نے کہا کہ ان پہ پابندی کو لاگو کر دیا جائے یہ ختم ہو جائیں گے، تم نے سمجھا کہ ان کی ہر قسم کی جو بائیکاٹ ہے، ناکہ بندی ہے، اقتصادی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، ہر لحاظ سے کرو جب ختم ہو جائیں گے. نہیں، واللہ متم نورہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اللہ اپنے نور کو تمام کرتا رہے گا. سازشیں مختلف ہوتی رہیں گی، ہتھ کنڈے مختلف ہوتے رہیں گے، حربے مختلف ہوتے رہیں گے، لیکن کیا ہے کہ اللہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا. یہ وعدہ ہے پروردگار کا، وعدہ الہی ہے. ہر مومن کی دل کی ڈھارس بن جاتی ہے یہ بات کہ اللہ اپنے نور کو پھیلاتا ہے. دنیا کی سازش کرنے والے، دنیا کے حربے کرنے والے، یہ سارے کا سارا جتنا کتنا ان لوگوں نے کوشش کی اور کوشش کر رہے ہیں، اور مختلف قسم کے جو ان کے ہتھ کنڈے اور چالے ہیں ان کے چل کر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ایک مکتب جو تر و تازگی کے ساتھ اب لوگوں کو اب حقائق کی خبر ہو گئی ہے. 14 صدیاں تک جن حقائق کو دبا دبا کر ان لوگوں نے کوشش کی، نہیں کسی نے کہا کہ نہیں یہ اس طرح ہے، کسی نے کہا، آج دیکھ رہے ہیں دنیا کے سامنے حقائق روشن ہو رہے ہیں. لوگ گرویدہ ہو گئے ہیں، لوگ مکتب اہل بیت کی طرف جوک در جوک آ رہے ہیں. ہم اس امید اور اس بھرم اور اس آرزو اور اس ڈھارس اور اللہ سبحانہ وتعالی کی جو نصرت ہو رہی ہے، ہم اس نصرت پروردگار پہ اللہ سبحانہ وتعالی کا شکر ادا کرتے ہیں، تسبیح پروردگار کرتے ہیں، استغفار الہی کرتے ہیں، چونکہ یہ اللہ کا حکم ہے. فرمائے کہ جب بھی تمہیں نصرت ملے، جب بھی تمہیں فتح ملے، جب بھی لوگ جوک در جوک اس مکتب کی طرف آئیں، ہمیشہ شکر کیا کرو. یہ ہدایت ٹی وی نے کھولا ہے حقائق کو. کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی نے بتا دیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. جب اللہ کی نصرت آ جائے، جب لوگ جوک در جوک اس مکتب میں شامل ہونا شروع کر دیں، فَاسْتَغْفِرُوا، تو کیا کرو تم؟ اس میں شکر پروردگار کرو. اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ. تو یہ کیا ہے؟ That is the time for glorification. یہ کیا ہے؟ یہ وہ وقت ہے کہ انسان کیا کرے؟ اللہ سبحانہ وتعالی کی تسبیح کرے، گلوریفائی کرے اللہ سبحانہ وتعالی کو، اس کی سینکٹیٹی کو، اس کی تقدس کو، اس کی تسبیح پروردگار کو سبحان اللہ کہے. کیا ہے؟ ٹرانسنڈنٹ یونٹی آف گاڈ. اللہ سبحانہ وتعالی کی سبحانیت کی اس منزل پر آ جائے. پروردگار تو ہر قسم کے نقص اور عیب سے پاک ہے، منزہ ہے، مبرہ ہے. اور پھر کیا کرے؟ دوسری جو تاکید کی ہے قرآن نے، اس میں یہ کیا ہے؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرُوا. اپنے رب کی تم تسبیح کرو اور تم استغفار کرو، چونکہ وہ بہت زیادہ تواب ہے. وہ بہت زیادہ اللہ سبحانہ وتعالی تمہارے توبہ کو قبول کرنے والا ہے. یہ سارے کے سارے اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں چاروں طرف سے انہوں نے کوشش کر لی. آپ کو یہ تو پتہ ہے نا، آپ کو یہ تو پتہ ہے کہ یہ نصرت جو آتی ہے ایک پردہ غیب والا تمہاری نصرت کرتا ہے. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جس طرح مولا فرماتے ہیں تم مت سمجھنا کہ یہ مصیبتیں آتی ہیں، نہیں، میرے وجود سے اللہ تم پر مصیبتوں کو ٹالا کرتا ہے، اور میری اہل بیت پر بھی میری وجہ سے مصیبتیں ٹالا کرتی. یہ مولا امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کا وہ فرمان ہے کہ تم ہماری ولایت میں رہنے والے ہو، تم ہماری حکومت میں رہنے والے ہو، تم ہماری گورنمنٹ میں رہنے والے ہو، لہٰذا تمہیں اس طرح نہیں ہونا چاہیے. فرمایا تم پریشان ہوتے ہو، میں پریشان ہو جاتا ہوں، لیکن یاد رکھنے اس بات کو، یہ پریشانیوں کو یہ نہیں سمجھنا کہ میں نہیں جانتا ہوں، میں پریشانیوں کو بھی جانتا ہوں، اور میری وجہ سے اللہ تمہارے پر پریشانیوں کو
ختم کر دیتا ہے، کم کر دیتا ہے، ٹال دیا کرتا ہے تم پر مصیبتوں کو۔ اس وقت اگر آپ نے دیکھا کہ جہاں پہ دنیا پوری کی طاقتیں جہاں پہ جمع ہوں ایک کو ہٹانے کے لیے، ایک کو گرانے کے لیے، پھر بھی اگر وہ سرفراز ہے، آپ کو پردہ غیب والا نظر نہیں آتا ہے کہ پردہ غیب میں کہتے ہیں غیب ہے تو کہاں ہے ان کا امام؟ میں کہتا ہوں تمہارا عقیدہ توحید ٹھیک نہیں ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ توحید ٹھیک ہوتا، تمہاری آئیڈیالوجی اگر ٹھیک ہوتی، تمہارے جو پرنسپل آف کریڈ اور کریڈ آف ریلیجن ہیں وہ ٹھیک ہوتے، تو تمہیں غیب کے اوپر اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ اس وجہ سے کہ ہمارا بنیاد ہی غیب کے اوپر، ہمارے عقائد کی بنیاد ہی غیب کے اوپر شروع ہوتی ہے۔ اس وجہ سے کہ آپ کو نہیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسا غیب ہے۔ یؤمنون بالغیب پہلی کوالٹی بتائی ہے، مومنین کی، متقین کی کوالٹی بتائی ہے، الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ ایسا غیب ہے جو نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے نہ اس دنیا میں نظر آتا ہے، کسی کو کوئی نظر نہیں آتا، ایسا غیب ہے۔ اگر اللہ کے غیب کے اوپر تمہیں ایمان نہیں ہے تو ایک انسان مسلمان ہی نہیں ہے۔ اللہ نے یہ غیب کو جو سلسلہ ہے اپنی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، اپنے ولی کی ذات کے ساتھ جوڑ دیا، اور یہ بات بتا دی ہے نبوت غیب ہے، رسالت غیب ہے۔ آپ آثار کو دیکھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اثرات کو آپ دیکھتے ہیں، وہ جو آثار ہوا کرتے ہیں انسان اسے دیکھتا ہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ آپ ایک چھوٹی سی ایک قلم ہے وہ بغیر کسی بنائے ہوئے کے، بنانے والے کے نہیں ہو سکتی ہے، تو اتنی بڑی زمین ہے، اتنا بڑا آسمان ہے، اتنا بڑا شمس ہے، قمر ہے، شہاب ثاقب ہے، بجلی ہے، دنیا ہے، یہ ساری کے ساری 18,000 عالم ہیں اس وقت موجود، یہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ یعنی مخلوق بغیر خالق کو تو نہیں ہوتی، مصنوع بغیر صانع کے تو نہیں ہوتا، ایجاد بغیر موجود کو تو نہیں ہوا کرتی ہے۔ آپ نے خدا کو پہچانا ہے آثار کے ذریعے۔ اسی طرح انسان کے وجود میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عقل عطا کی ہے، عقل غیب ہے، عقل غیب ہے، عقل کو کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ یہ جو انٹلیکچول پاورز ہوا کرتی ہیں یہ غیب ہے، کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ پھول کے اندر مہک غائب ہے، انسان احساس کرتا ہے، انسان محسوس کرتا ہے۔ جب ایک گفتگو ہوتی ہے فرمایا کہ جب تک انسان چپ رہے اس کا پتہ نہیں چلتا، جب انسان بولتا ہے اس کی انٹلیکچول پاور کا انسان کو پتہ چل جاتا ہے، اس کی ذہنی کیفیت کا انسان کو پتہ چل جایا کرتا ہے۔ اسی طرح دنیا میں جتنی بھی آپ چیزیں دیکھیں گے وہ آثار کے ذریعے آپ اسے دیکھیں گے، 90% وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان غیب کے صدقے میں حاصل کیا کرتا ہے۔ آپ ایک وائر ہے، بجلی کی وائر ہے، وائر کو آپ دیکھیں گے آپ کو بجلی نظر نہیں آتی ہے، لیکن وہ کرنٹ غائب آپ کو نظر آئے گا کہ جس کے صدقے میں آپ اتنی روشنی، پوری دنیا جو ہے نا وہ جگمگا رہی ہے۔ اس وقت سارے کا سارا عالم جو جگمگا رہا ہے، اس وقت ساری کے سارا ہائی ٹیک میں انسان پہنچ چکا ہے۔ کیا جو اس کا ولی خدا ہے وہ کس صورت میں آئے گا؟ اللہ کا جو ولی ہے اس کے پاس ساری کرامات ہیں، اس کے پاس ساری طاقتیں ہیں، وہ اس سے بہتر نظام لے کر آئے گا۔ جو یہ نظام ہے اس نظام کو اس نظام کے ساتھ مقایسہ ہی نہیں کیا جا سکتا، اس وجہ سے کہ جو اللہ کا آخری نمائندہ آئے گا اس کے پاس ساری کی ساری جتنی کرامات، سارے معجزات سارے انبیاء کے ہیں اس کے ہاتھ میں ہوں گے۔ اسی طرح بتا دیا دنیا والوں، تم چاہتے ہو تمہارے پاس جوہری طاقت ہے، ایٹامک پاورز ہیں تم، اور اللہ کا جو نمائندہ اس کے پاس طاقت نہیں، اللہ نے یہ بتا دیا ہے تمہارے پاس یہ جتنی بھی طاقتیں ہیں، تم چاہتے ہو کہ یہ بجلی کے ذریعے اس نور کے پوری دنیا کو تم منور کر لو، ہم اپنے ولی کے اس وجود اقدس میں وہ نور عطا کریں گے کہ اس کے چہرے اقدس سے ایسا نور برآمد ہوگا کہ اس سورج کی تمہیں کوئی ضرورت نہیں پڑے گی۔ آپ ذرا روایات میں دیکھیں، تم کہتے ہو کہ ہائی ٹیک میں پہنچ گئے ہو، ہتھیار تمہارے پاس اتنے ہیں، اور تم چاہتے ہو ہمارے پاس جوہری ہتھیار ہیں، ایٹامک پاورز ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ ہمارا نمائندہ وہ آئے گا کہ جو ذوالفقار حیدری لے کر آئے گا، ذوالفقار کے ساتھ، کہ جو غیب سے اللہ کی طاقتیں ہیں۔ تم نے اگر فلسفے معجزہ کو پڑھا ہوتا تو نہ غیب کے اوپر اعتراض ہوتا، اگر اعتراض تمہاری آئیڈیالوجی ٹھیک ہوتی تو تمہیں غیب کے اوپر اعتراض نہ ہوتا، اگر تمہارے عقائد نبوت ٹھیک ہوتے تو تمہیں غیب کے اوپر اعتراض نہیں تھا۔ آپ کو یہ خبر ہے، کہتے ہیں او جی کس طرح ہو جائے گی، 1000 سال تو زیادہ ہو گیا حضرت احمد امام، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے
قرآن اگر آپ پڑھتے تو آپ کو خبر ہو جاتی کہ حضرت نوح نے 950 سال فقط تبلیغ کی ہے۔ قرآن پڑھیں، قرآن دیکھیں، 950 سال ان کی زندگی بتائی نہیں گئی ہے، ان کی حیات ساری نہیں بتائی گئی ہے کہ ان کی حیات کتنی ہے، لیکن یہ بتایا گیا کہ 950 سال 950 ایئرز ملینیم کے قریب ان کی خود تبلیغات ہیں۔ آپ نہیں پڑھا قرآن، چونکہ پتہ نہیں ہے، اس وجہ سے لوگوں کو وہ جو کچے ذہنوں کے ہوتے ہیں انہیں سمجھتے ہیں کہ ہم یہ باتیں کر کے کیسے ہو سکتا ہے، چونکہ وہ اپنے ساتھ مقایسہ کرتے ہیں، چونکہ وہ دین کی انہیں خبر نہیں ہے، تدین کی انہیں خبر نہیں ہے، قرآن کی انہیں خبر نہیں ہے، عقیدہ توحید کی خبر نہیں ہے، عقیدہ رسالت اور نبوت کی خبر نہیں ہے، کہ جس کی وجہ سے وہ آ کر اتنا عرصہ ہو گیا کس طرح انسان زندہ رہ سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی جب طاقت ہے، آپ کہتے ہیں ہاں جی شیطانی نمائندہ ہر دم پڑھتے ہیں، نماز شروع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن شروع تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساری شیطانی نمائندہ اب تک ہزاروں سال سے وہ زندہ رہ سکتا ہے، اور اللہ کا اپنا نمائندہ وہ ہزاروں سال زندہ نہیں رہ سکتا۔ تمہیں خبر ہے حضرت خضر کی کہ اب تک زندہ ہیں؟ جتنے بحری جتنے نظام ہیں وہ سارے کے سارے حضرت خضر ولی خدا کے سپرد اللہ نے کیے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ اب تک زندہ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ حضرت الیاس اب تک زندہ ہیں۔ تاریخ انبیاء نہیں پتہ ہے جس کی وجہ سے یہ اعتراض ہوتا ہے، تاریخ اولیاء نہیں پتہ ہے جس کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے، عقیدہ توحید ناقص ہے جس کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے، عقیدہ نبوت ٹھیک نہیں ہے جس کی وجہ سے اعتراض ہوتا ہے، ورنہ قرآن نے ایسے ایسے معجزات بتا دیے ہیں۔ خود امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو وجود اقدس ہے ساری کائنات کے لیے، نہ فقط اس دنیا کے لیے، نہ فقط اس زمین کے لیے، بلکہ ہر مخلوق کے لیے امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کا جو وجود اقدس ہے سب کے لیے فیض ہے، سب کے لیے بلیسنگ ہے، سب کے لیے نور تقسیم کر رہا ہے، سب کے لیے نعمتوں کا باعث بن رہا ہے۔ اس لیے کہ جب یہ بات ہے ہمارا کیا حق بنتا ہے کہ اللہ نے اتنی عظیم نعمت دی ہے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ چونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے اپنے مولا اور آقا کو، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ ہمیں دیکھ نہیں رہے، ہم میں طاقت نہیں ہے، ہم میں سکت نہیں ہے۔ جس طرح آپ اگر دیکھیں بادلوں کی اوٹ میں جب سورج ہوا کرتا ہے انسان دیکھ نہیں پاتا ہے، لیکن اگر اپنی رسائی انسان کر لے بادلوں کے اوپر چلا جائے سورج کبھی اوجل نہیں ہوتا ہے۔ یہ کچھ غبار ہیں، کچھ انسان کے مسائل ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ اوجل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کا نمائندہ بھی ہے، ہر ایک کے لیے اوجل نہیں ہے، ہر ایک کے لیے غائب نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں امام علیہ السلام کا جو وجود ہے، ایک پوری کی پوری گورنمنٹ جو امام چل رہی ہے، کہ جس میں سب سے پہلے جو ہم بڑے وہاں پہ جو ستون جنہیں کہا جائے اس گورنمنٹل جو امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی جو گورنمنٹ ہے، اس میں سب سے پہلے جو 4 بڑے نام ہوتے ہیں، اس میں اوتاد جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ جو 2 اس دنیا کے ہوتے ہیں، جو سب سے خالص ترین لوگ، پاکیزہ مخلص، اللہ کے عابد، اللہ کے شاکر، علم کے شاکار جو افراد ہوا کرتے ہیں، وہ 2 اس دنیا کے ہوتے ہیں۔ 2 کیا ہیں؟ ایک حضرت الیاس، ایک حضرت خضر، امام کے معاونین میں سے ہیں۔ یہ گورنمنٹ ایسے نہیں چل رہی ہے کہ جو اس وقت جو یہ تکفیری لوگ آ کر کچے ذہنوں کو کہتے ہیں کہ ہاں جی نہ دے امام تو سردار، بابا تمہیں خبر ہی نہیں ہے، تم بے دین ہو، تمہیں کیا پتہ ہے اسلام کا، تمہیں کیا خبر ہے دین کی، قرآن کی کیا خبر ہے، کیونکہ تم قرآنی حقائق سے ناواقف ہو۔ لہذا 2 اللہ کے جو پاک ہیں، نمائندے ہیں، ولی خدا ہیں، حضرت خضر، جتنے بھی سمندری معاملات ہیں، بحری معاملات ہیں، وہ حضرت خضر کے حوالے ہیں۔ امام کی ایک گورنمنٹ ہے، امام کے ایک سلسلہ ہے، امام کے ایک سٹرکچر ہے گورنمنٹ کا، وہ بنا ہوا ہے۔ پھر حضرت الیاس جتنے بھی بری معاملات ہیں، خشکی کے معاملات ہیں، وہ حضرت الیاس کے حوالے ہوتے ہیں۔ پھر 2 سپورٹ کرتے ہیں، 2 اس دنیا کے لوگ ہوا کرتے ہیں، ان کے نیچے پھر 70 لوگ ہیں، ان 4 کے نیچے پھر 70 ہیں، 70 کے نیچے پھر کیا ہیں 360 ہے، جس نے علامہ مجلسی نے رجال الغیب کہا ہے۔ اب اگر ان نجبا میں سے، رجال الغیب میں سے
اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے ان 360 میں سے تو یہاں سے جو ہے نا لے لیے جاتے ہیں. ان میں سے پھر اوپر جو ہے نا اگر کسی کا نجبا میں سے انتقال ہوا تو یہ جو رجال الغیب ہیں صالحین ہیں ان میں سے ان کو اوپر لے دیا جاتا ہے. یہ اس طرح امام علیہ السلام کا جو نظام ہے وہ چل رہا ہے. امام ہر دم انتظار میں ہیں کہ کب مجھے حکم پروردگار ملتا ہے. ایک چیز میں بات کروں، بات تمام ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر ہم لوگ اپنی صحیح معنوں میں تربیت کریں اور اس رستہ ہموار کریں اپنے امام کے لیے، اپنے امام کے لیے جو راہ کو ہموار کرنے والے مجاہدین، مبلغین اور ناصرین ہیں وہ ہو جائیں. اگر اس میں صحیح معنوں میں ہم لوگ اگر اس دنیا کے کوالیفائی ہو جائیں، ایک لمحہ کے لیے بھی کوئی وہاں پہ غیب کا سوال نہیں ہے. اسی وجہ سے شیخ طوسی نے علیہ الرحمہ نے کہا کہ الغیبت منا، ایک جو غیبت ہے اس غیبت کی جو وجہ ہے وہ ہم خود ہیں، چونکہ ہم اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیے ہوئے ہیں. پریپیئر کرنا ہے اپنے امام کے لیے، اپنے امام کے قدموں تک پہنچنے کے لیے. جمال مقدس اس نورانی یوسف زہرا کے اس مقدس جو وجود پاک ہے دیکھنے کے لیے ایک ہم خود ہیں. کہ جس طرح وہ حافظ نے بھی کہا تھا کہ غبار جمال یار نہ دارد حجاب پردہ ولے، غبار راہ بے نشان تا نظر توانی کرد. کہ اپنے محبوب کا جو جمال ہے اس میں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے. یہ رستے کی جو دھند ہے اسے تم ختم کرو، تم دیکھ لو گے. جمال مصطفی کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے، یوسف زہرا، اللہم عجل ولی الفرج، اللہ سبحانہ وتعالی کے اس ولی فیض کو اگر کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو رستے کی جو دھند ہے، گناہوں کی جو تاریکی ہے، آلودگی ہے، انسان کو اس سے اپنے آپ کو پاک کرنا ہوگا، تب وہ اپنے ولی فیض کو دیکھے گا. اسی طرح ہے، اس وجہ سے امام علیہ السلام ہر دم منتظر بھی ہیں اور منتظر بھی ہیں. منتظر وہ اپنی جہد کے ساتھ کہ حکم خدا کے انتظار میں ہیں. منتظر اس لیے کہ ہم سارے لوگ بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضرت آدم سے لے کر پیغمبر خاتم تک سارے کے سارے جتنے اولیاء انبیاء ہیں سب کے سب اس انتظار میں ہیں کہ ہمارا مشن کب کمپلیٹ ہونے والا ہے. سب نے کہا تھا ہم سلو، سب نے کہا تھا ہم امن کے لیے آئیں گے، سب نے کہا تھا ہم حکومت الہی کے لیے آئیں گے، سب نے کہا تھا اللہ کی توحید ہر گھر میں نافذ ہوگی. سب کے سب اس وقت انتظار میں ہیں. اس وجہ سے منتظر امام علیہ السلام کو کہا جاتا ہے. کچھ ذمہ داریاں جو بنتی ہیں ہماری، ان ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے کہ اپنے امام کے لیے انسان مغموم رہے. ان ذمہ داریوں میں سے یہ ہے کہ اپنے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کرے، اور وہ دعا ضرور پڑھا کریں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن. یہ امام کی صحت، اور آپ جب اپنے ولی خدا کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ خود آپ کو صحت دیتا ہے، اللہ خود آپ کو سلامتی عطا کرتا ہے. اسی طرح تو فرمایا گیا نا، تم صلوات پڑھتے ہو جب محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہ آپ پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھتا ہے، 10 مرتبہ آپ کو اپنے اجر اور عنایت میں لیا کرتا ہے. اسی وجہ سے ایک چیز کہ جو انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے، اس زندگی میں اضافے کا باعث ایک یہ ہے کہ اپنے ولی فیض امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے لیے وہ کیا ہے، دعا تاجیل ظہور کے لیے دعا کرے، اپنے مولا اور آقا کے ظہور میں تاجیل کے لیے دعا کرے. اس وجہ سے کہ جب بھی کوئی اپریشیٹ کرتا ہے اور صحت و سلامتی کی دعا کیا کرتا ہے، ان کے ظہور کے لیے دعا کرتا ہے، ایک چیز کہ جو انسان کی زندگی میں اضافے کا باعث بنا کرتی ہے وہ یہی بنا کرتی ہے کہ اب ولی خدا کے ظہور کے لیے انسان دعا کرے، معرفت امام کے لیے انسان دعا کرے. یہ ذمہ داریوں میں ہیں. غیبت کبریٰ کی ان ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ کہے اللہم عرفنی نفسک فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم عارف نبیک، اللہم عرفنی رسولک فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم عارف حجتک، اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی. پروردگار اپنی ذات کی معرفت عطا فرما،
چونکہ اگر تو اپنی ذات کی معرفت عطا نہیں کرے گا میں تیرے نبی کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار اپنے رسول کی پہچان عطا فرما، چونکہ اگر تیرے رسول کی پہچان نہیں ہوگی میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا۔ پروردگار اپنی حجت کی معرفت عطا فرما، چونکہ اگر تیری حجت کی معرفت نہیں ہوگی میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اور ہمیشہ ہمارے مولا اور آقا ہر دم یہ دعا بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ پروردگار سے دعا، پروردگار آپ کب مجھے حکم ظہور دیں گے؟ این الطالب بدم المقتول بکربلا، مقتول کا بدلہ لینے والا دعائے ندبہ میں آپ پڑھتے ہیں، ہر روز جمعہ پڑھتے ہیں، این الطالب بدم المقتول بکربلا۔ اسی وجہ سے کہ امام علیہ السلام ہر روز کیا گریہ بھی کرتے ہیں، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ کب مجھے ٹائم ملے گا کہ میں جتنے بھی یہ ظالم ہیں ان سے بدلہ لوں، میں مظلوموں کے دل کی ڈھارس بنوں، انہیں تسلی دوں۔ اور امام علیہ السلام کی جب ان بکا میں دیکھتے ہیں، ان آہوں میں دیکھتے ہیں، اس گریہ میں دیکھتے ہیں، تو یہی ہوتا ہے، کہا کرتے ہیں کہ بابا دنیا والے آپ کے لیے پانی کے آنسو روتے ہیں، میں تیرے لیے خون کے آنسو روتا ہوں۔ بابا تجھ پہ تو یہ دن بھی روتا ہے، تجھ پہ تو رات بھی رویا کرتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرمائے، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرمائے۔ خدائے بحق محمد و آل محمد ولی فیض امام زمان عجل اللہ تعالی فرج الشریف کے صدقے میں پروردگار ہمارے جتنے مرحومین ہیں، اور بالخصوص سیدہ خدیجہ بی بی، سید سجاد حسین شاہ اور سید گلاب شاہ صاحب کے جتنے مرحومین ہیں، پروردگار تو انہیں جنت فردوس میں جگہ عنایت فرما، عالم برزخ کی سختیوں سے نجات عطا فرما، پروردگار انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ جتنے بھی ہمارے ہدایت فیملی کے مرحومین ہیں پروردگار تو انہیں سید الشہداء کا جوار نصیب فرما، ان کی مغفرت فرما، معصومین علیہ السلام کے جوار میں انہیں جگہ عنایت فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کو نابود فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد جہاں جہاں بھی یہ تکفیری ہیں اور یہ دہشت اور وحشت پھیلا رہے ہیں، چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں مختلف جگہ پہ قبضہ کیا جائے، پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا، انہیں نیست اور نابود فرما، ان منافقین کو پروردگار ان کے شر کو عالم اسلام سے دور فرما۔ خدایا جہاں جہاں پہ بھی مجاہد ہیں، جہاد کر رہے ہیں، اور ان ظالم اور تکفیریوں کے خلاف پروردگار تو انہیں کامیاب فرما، انہیں نصرت عطا فرما، کامرانی عطا فرما۔ ہمارے جتنے بھی مقدسات ہیں، خواہ وہ عراق میں ہیں، نجف میں ہیں، کربلا میں ہیں، سامرہ میں ہیں، کاظمین میں ہیں، جہاں جہاں پہ بھی ہیں، شام میں، ایران، جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مقدسات ہیں، پروردگار مدینہ ہے، مکہ ہے، سب جگہ پہ ہمارے جتنے مقدسات ہیں، پروردگار یہ جو تکفیری شر ہے اور ان کے جتنے بھی سپورٹرز ہیں، پروردگار ان کی شر سے انہیں محفوظ فرما، اور ان تکفیریوں کو پروردگار ان کے شر کو ان کی اپنی طرف لوٹا۔ پروردگار یوسف زہرا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد وعلی